بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حال۔ حال اس منصوب ہے جو صاحب الحال کا حال بتاتا ہے، اور جس کا حال بتایا جاتا ہے وہ صاحب الحال ہوتا ہے۔ مثال دیکھیں، جا الولد، لڑکا آیا۔ کس حال میں آیا؟ داہکن، ہنستا ہوا۔ آیا لڑکا ہنستا ہوا، تو یہ داہکن جو ہے اس کا حال ہے، اور الولدو یہ صاحب الحال ہے۔ حال دراصل کیفا کے جواب میں آتا ہے۔ جیسے کوئی سوال کیا جائے کیفا جا الولدو، تو اس کے جواب میں آئے گا جا الولدو داہکن۔ حال کے لیے ایک کنیکٹر چاہیے ہوتا ہے جو واو کی صورت میں ہوتا ہے یا ضمیر کی صورت میں۔ جو واو ہوتا ہے اس کو واو حالیہ کہتے ہیں، اور اگر حال جملے کی صورت میں ہو لفظ کے علاوہ، اور جملہ فعلیہ مضارع مثبت ہو، تو پھر اس کا جو کنیکٹر ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا۔ اور اگر مثبت جملہ نہیں ہے فعلیہ، تو باقی تمام صورتوں میں واو ہو سکتا ہے یا ضمیر ہو سکتا ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ مثال دیکھیں، بس جاؤ آباہم عشاءً یبکون۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ان کا حال یہ ہے یبکون، اور اس کا کنیکٹر جو ہے یہ ہم ہے۔ یہاں یہ مضارع ہے، یہ مثبت ہے، تو یہ اس کا کنیکٹر بن رہا ہے۔ یہاں پہ ہم کنیکٹر ہے۔ کنیکٹر کی مثالیں دیکھتے ہیں، یا تو وہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے، یا واو کی صورت میں، یا ضمیر اور واو دونوں کی صورتوں میں۔ ضمیر کی مثال دیکھیں، جاءت الاخوات یضحکن۔ بہنیں آئیں اس حال میں کہ وہ ہنس رہی تھیں، یعنی بہنیں ہنستی ہوئی آئیں۔ تو یہاں پہ یہ جو ضمیر ہے نون، یہ اس کا کنیکٹر ہے۔ اس طرح سے دوسری مثال ہے واو کی، دخلت مکۃ والشمس تغرب۔ میں مکہ میں داخل ہوا اس حال میں کہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ تو یہاں یہ جو واو ہے یہ اس کا کنیکٹر ہے۔ اور اس طرح سے رجع الطلاب وہم متبعون۔ طلبہ لوٹے اس حال میں کہ وہ تھکے ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ یہ مثال ہے ضمیر اور واو یہ دونوں اس کے کنیکٹر ہیں، یہ واو اور یہ ضمیر۔ حال اور صاحب الحال عدد اور جنس کے اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جاءت طالب داہکن۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ عدد ہے اس کا واحد، یہ بھی واحد ہے، اور جنس جو ہے اس کی مذکر ہے۔ یہ طالبان مثنیٰ ہے، تو یہ بھی مثنیٰ ہو گیا، اور جنس وہی رہی اس کی۔ اس طرح سے جاءت طلاب داہکون، تو یا طلاب جو ہے وہ اس کا عدد جو ہے جمع ہو گیا، تو داہکون بھی جمع ہے۔ اس طرح سے جاءت طالبۃ داہکتن۔ اب یہاں پہ جنس تبدیل ہو گئی ہے، مؤنث ہے صاحب الحال، تو حال بھی جو ہے یہ مؤنث کی صورت میں آ رہا ہے۔ اس طرح سے دوسری مثال دیکھیں، مؤنث ہے اور عدد بھی چینج ہوا اس کا، جاءت طالبتان داہکتین۔ تو اسی مناسبت سے یہ حال میں بھی چینج آ رہی ہے، اور جاءت طالبات داہکاتن۔ تو یہاں بھی جو ہے عدد چینج ہوا ہے، جمع کا ہوا ہے، تو یہ حال بھی جو ہے اسی مناسبت سے تبدیل ہو گیا ہے۔ حال کی قسمیں ہیں مختلف، وہ دیکھتے ہیں۔ حال جو ہے وہ مفرد آ سکتا ہے، یعنی کسی ایک لفظ کی صورت میں، اور جملے کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ مفرد کی جیسی مثال ہے فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہ ایک سنگل لفظ کی صورت میں ہے، یہ حال ہے، اور اسی طرح سے یہ بھی سنگل ہے۔ تو یعنی لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف، کس حال میں لوٹے؟ غصہ کرتے ہوئے، غصے کی، اور
افسوس کرتے ہوئے. جملے کی صورت میں جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے. تو جملہ اسمیہ کی مثال دیکھیں. رائتہ وہو یدخل المسجد، میں نے دیکھا اس کو، کس حال میں دیکھا؟ کہ وہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا. جملہ فعل کی صورت میں، جملہ فعلیہ کی صورت میں جلست استمع الدرس، میں بیٹھا، کس حال میں بیٹھا؟ درس سنتے ہوئے. پھر یہ جملے کی جملہ اسمیہ اس کی بھی مختلف ڈویژن ہے، اسی طرح فعلیہ کی ڈویژن ہے. تو کوئی بھی اس میں مطلب استعمال ہو سکتا ہے. جملہ اسمیہ مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے. جملہ فعلیہ اسی طرح سے ماضی مضارع ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے پھر یہ مثبت ہوگا، منفی ہوگا، اور مضارع بھی مثبت اور منفی ہو سکتا ہے. تو ان سب کے ساتھ جو ہے یہ استعمال ہو سکتا ہے. اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. جعل لکم الارض فراشا، یہاں پہ فراشا جو ہے یہ حال بن رہا ہے، بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. دوسری مثال دیکھیں. وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کو پیدا کیا گیا کمزوری کی حالت میں. یہاں بھی ضعیفہ یہ اس کا حال بن رہا ہے. وادخلوا الباب سجدا، اور دروازے میں داخل ہونا اس حالت میں کہ تم سجدہ ریز ہو. تو یہ سجدن جو ہے یہ یہاں پر حال ہے. یدعون ربهم خوفا و طمعا، تو یہاں پہ خوفا اور یہ طمعا یہ حال بن رہے ہیں. وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر اور لالچ کی حالت میں. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، یہاں پہ جمیعا جو ہے یہ حال بن رہا ہے. ہم نے کہا نکل جاؤ ان میں سے سب کے سب. اس طرح سے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہاں پہ بھی جمیعا حال بن رہا ہے. بے شک اللہ بخش دے گا گناہوں کو تمام کے تمام. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، یہاں بھی جمیعا حال بن رہا ہے. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا اکٹھا کر کے. اچھا، اب مثالیں دیکھتے ہیں ہم حال بطور جملہ. خرجوا من دیارہم وہم الوف، اچھا یہ وہ اپنے گھروں سے نکلے اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. اس کا تجزیہ کریں تو یہ فعل ماضی ہے، اور من جار مجرور، من دیاری جار مجرور، اور دیار مضاف بھی ہے، اور ہم جو ہے مضاف الیہ ہے. یہ واو حالیہ کہلائے گا، واو الحال. اور ہم الوف مبتدا اور الوف اس کی خبر ہے. تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ جملہ حالیہ ہے اور یہ حال کے طور پہ آ رہا ہے. اور مثال دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا، تو اے ایمان والو مت قریب جاؤ نماز کے. یہ پورا جملہ اب یہاں پہ حال بن رہا ہے. وانتم سکارى، اس حال میں کہ تمہیں نشہ ہو یا نشے کی حالت میں. حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو کیا تم کہتے ہو، یعنی جو بات کرتے ہو اس کا تمہیں علم ہو کہ کیا بات کی جا رہی ہے. ولا جنب، اور نہ ہی حالت جنابت میں. تو یہ بھی یہاں پر حال ہے. تو یہ جملہ حال کا آ رہا ہے، اور یہ یہاں ایک سنگل لفظ جو ہے یہ حال کے طور پہ آ رہا ہے. دوسرا دیکھیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تو کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا اس حال میں، تمہارا تو یہ حال تھا کہ تم مردہ تھے. یہ پورا جملہ جو ہے یہ حال کے طور پہ آ رہا ہے. تو فاحیاکم، تو میں نے تم کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو زندگی دی، پھر تمہیں مارے گا، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اچھا، اور مثالیں دیکھیں. رأیتہ وہو یدخل المسجد، یہ پورا جملہ جو ہے یہ حال بن رہا ہے. میں نے اسے دیکھا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے. دخلت المسجد والامام یرکع،
یہ پورا جملہ جو ہے یہ حال بن رہا ہے. میں مسجد میں داخل ہوا جب امام رکوع کر رہا تھا. اقرا وانتم جالسون، یہاں یہ انت جالسون پورا جملہ حال بن رہا ہے. تو بیٹھ کر پڑھ، تو پڑھ اس حال میں کہ تو بیٹھا ہوا ہو. ارید ان اقرا وانا واقفون، وانا واقفون جو ہے یہ پورا جملہ حال بن رہا ہے. میں چاہتا ہوں پڑھنا کھڑے ہو کر. یہ ان اقرا مصدر مول ہے. لا تکتبو شیئن وانا اشرع، وانا اشرع یہ پورا جملہ حال ہے. مت لکھو کچھ بھی جب میں تشریح کر رہا ہوں. طلبت العلم وانا کبیر، انا کبیر جو ہے یہ جملہ حالیہ ہے. میں نے علم حاصل کیا جب میں بڑا تھا. دخلت علی المدیری وہوا یکتب، تو وہوا یکتب جو ہے یہ حال بن رہا ہے. میں مدیر کے دفتر میں داخل ہوا جب وہ لکھ رہا تھا. مزید مثالیں دیکھیں. ثم اقررتم وانتم تشہدون، یہ انتم تشہدون اس میں حال بن رہا ہے. پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو. قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کہ قال ربی اے میرے رب لما حشرتنی کیوں تو نے مجھے اٹھایا اعمی حالت، یہ حالت ہے اس کی اندھے پن کی حالت. وقت کنتا بصیرا جبکہ میں دنیا میں تو دیکھنے والا تھا، آنکھ والا تھا. تو یہاں یہ لفظ بھی حال بن رہا ہے اور یہ پورا جملہ بھی حال بن رہا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون یہ پورا جملہ جو ہے حال بن رہا ہے. مت بناؤ اللہ کا کوئی ہم اثر جانتے بوجھتے، اس حال میں کہ تم اس بات کو جانتے ہو پھر بھی اللہ کا ہم اثر بناتے ہو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ چھپاتا ہے حق جانتے بوجھتے، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں. تو وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہاں پہ جملہ حالیہ بن رہا ہے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر ہم نے نجات دی تم کو اور غرق کر دیا آل فرعون کو، اور یہ سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا اس حال میں کہ تم ان کو دیکھ رہے تھے. تو وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ یہ جملہ حالیہ یہاں پہ بن رہا ہے. ثُمَّ اسْتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور پھر اس کے بعد تم نے ایک بچھڑے کو بنا لیا یعنی معبود بنا لیا اس کے بعد. اور انتم ظالمون یہ جملہ حالیہ ہے کہ تم تو ہو ہی ظالم، ہو ہی شرک کرنے والے. فَأَخَذْتُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ پھر پکڑ لیا تم کو ایک بڑی چیخ نے اور تم دیکھ ہی رہے تھے. تمہارا حال یہ تھا کہ یہ سب تمہارے سامنے ہو رہا تھا. اب صاحب الحال کی قسمیں دیکھتے ہیں کہ کون کون صاحب الحال بن سکتے ہیں. ایک فاعل صاحب الحال بن سکتا ہے، نائب الفاعل صاحب الحال بن سکتا ہے، مفعول بہ، مبتدا اور خبر، یہ تمام جو ہیں یہ صاحب الحال بن سکتے ہیں. مثال دیکھیے. کلمنی الرجل باسمن، آدمی مجھ سے مسکراتے ہوئے بات کی، آدمی نے مجھ سے مسکراتے ہوئے بات کی. تو مسکرانے کا تعلق جو ہے حال کس کا ہے؟ یہ الرجل کا، اور یہاں پر یہ فاعل بن رہا ہے. اسی طرح سے یسمع الاذان واضحا، یہ اذان نائب الفاعل ہے، اذان صاف سنائی دیتی ہے، یعنی صاف سنانے والا. حال کس کا ہے؟ اذان کا. اچھا یہ تھوڑی یہ اس میں یہ جو تنوین زبر ہے یہ یہاں پر ہوگی، یہ ٹائپنگ میں مسٹیک ہوئی ہے. اچھا مفعول بھی بن سکتا ہے صاحب الحال. تو اشتریت الدجاجۃ مذبوحۃ، اب دجاج جو ہے یہ مفعول بھی ہے اور یہ صاحب الحال ہے ذبح کی ہوئی مرغی.
الطفل فی غرفتی نائمن، لڑکا کمرے میں سو رہا ہے، بچہ کمرے میں سو رہا ہے. تو یہ سونا جو ہے کس کا حال بن رہا ہے؟ الطفل کا، اور یہ یہاں پر مبتدا کے طور پہ ہے. اس طرح سے خبر صاحب الحال بن سکتی ہے. حاضل بدرو طالعن، یہ خبر ہے بدرو، اور یہ چاند طلوع ہو رہا ہے، تو طلوع ہونا جو حال بن رہا ہے وہ بدر کا بن رہا ہے. تو اس طرح سے یہ مختلف قسمیں ہیں صاحب الحال کی. اب ایک مثال دیکھتے ہیں، اس کا ذرا تجزیہ کرتے ہیں. ولدت کا امک باقین والناس حولک ضاحکون فعامل صالحا لتذهب ضاحکا والناس حولک باکون. اب یہاں دیکھیں ولدتا کا یہ ماضی ہے، فعل ماضی ہے، اور یہ کاف اس کا مفعول بھی ہے. اموں کا فاعل ہے اور یہ مضاف بھی ہے، پھر مضاف الیہ ہے، اور باقین جو ہے یہ اسم الفاعل ہے اور یہ اس کا حال ہے. واو جو عطف کا ہے، الناس مبتدا ہے، حول کا یہ مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، اور ضاحکون جو ہے حال ہے، اسم الفاعل یہ خبر ہے الناس کی. اچھا، فعامل یہ عطف ہے اور یہ امر کا صیغہ ہے، اور صالحاً جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، یہ نائب عن المفعول مطلق، یعنی اس کا جو اصل مفعول مطلق تھا وہ محذوف ہو گیا ہے اور اس کی جگہ پہ اس کی صفت آ گئی ہے. یہ اس طرح تھا فعامل عملاً صالحاً. یہ لام کئی کہلاتا ہے اور تذہب فعل مضارع ہے، ضاحکاً جو ہے وہ حال ہے اور یہ اسم الفاعل ہے. اور اس طرح سے پھر یہ واو عطف کا ہے، والناس مبتدا ہے، حول کا مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ ہے، اور باکون پھر یہ حال ہے، اسم الفاعل ہے اور اس کی خبر ہے. اب یہ باکون کس طرح بنا ہے لفظ یہ دیکھتے ہیں. باکون اس کا مادہ ہے با کافیہ، یہ اسم الفاعل ہے فاعلون کے وزن پہ، تو یہ فاعلون بن جائے گا، اور جب اس میں یہ مادہ ڈالیں گے تو یہ باقیون بنے گا. اب یہاں پہ دو حرف علت جو ہیں وہ ایک ساتھ آ رہے ہیں، تو جو مادے کا حرف علت ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا، تو فائنل شکل اس کی بن جائے گی باکون. تو اس طرح سے یہ آج ہم نے حال دیکھا، صاحب الحال دیکھا، اس کی قسمیں دیکھی. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.